وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 154 155، درس نمبر 307۔ آج کا موضوع مشکل حالات میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على
أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سامنے کرام سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، اس کے بعد اللہ نے تم پر غم کے بعد امن اونگ کی صورت میں اتاری، نعاسن اونگ، یخشا جس نے ڈھانک لیا، طائفتم منکم ایک جماعت تم میں سے، و طائفتن اور ایک جماعت قد اہمتہم انفسہم انہیں فکر پڑی تھی اپنی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الظن اور وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں نامناسب، بے حقیقت گمان کرتے تھے، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان، یقولون وہ کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے، یعنی وہ کہتے تھے کہ کیا کچھ کام ہمارے لیے یعنی ہمارے اختیار میں ہے، قل آپ کہہ دیں ان الامر کلہ للہ کہ تمام کام اللہ کے اختیار میں ہے، یخفون فی انفسہم وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک جو وہ آپ پر ظاہر نہیں کرتے، یقولون اور وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر کچھ کام ہمارے اختیار میں ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، قل لو کنتم فی بیوتکم آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم تو جن پر جس کی قسمت میں مارا جانا لکھا ہوتا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے لوگوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور صاف کر دے مَا فِي قُلُوبِكُمْ جو تمہارے دل میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ غزوہ احد کے تناظر میں بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں ہمارے لیے نقطے ہیں، ہمارے لیے اسباق ہیں، اور دیکھیں اس میں میں آپ کو یہ بات نوٹ کرا دوں کہ دیکھیں ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات ہیں، ان کے دور کے جو بھی واقعات ہیں وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ یعنی اتار چڑھاؤ جو ہے یہ قوموں کی زندگی پر آتا ہے، افراد پر بھی آتا ہے اور اقوام پہ بھی آتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے انفرادی طور پہ بھی اسباق موجود ہیں، اور اجتماعی طور پہ اگر ایک جماعت وجود میں آ گئی تو ان کے لیے بھی من حیث الجماعت جو ہے اس میں اسباق ہیں، اور اس میں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم کریں گے۔ اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں پہلی جو بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو عین یعنی اس ابتلا اور آزمائش کے وقت میں نے ایک جماعت پر، تم میں سے ایک جماعت پر امن، من بعد الغم امنا،
انزل علیکم من بعد الغم امنا، امن اتارا، یعنی تمہارے دلوں کو ٹھہراؤ، ثبات، صبر اور اطمینان بخشنے کے لیے میں نے تمہیں ایک اونگ تم پر بھیجی اپنی طرف سے۔ یخشا طائفتم منکم، ایک جماعت تھی، ہر ایک پہ نہیں، یعنی وہ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے وطائفتن قد اہمتہم، ایک ٹولی جو تھی وہ انتہائی مخلص تھی اپنے کاز سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں یہ جب واقعات شروع ہو رہے تھے ہم نے پڑھا کہ بَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، یعنی وہ ابتدا میں جب 700 رہ گئے تھے نا اور 300 چلے گئے، تو اس میں ایک دو قبیلے تھے، تو اس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بھی حوصلہ کمزور پڑ رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جوڑ دیے۔ تو ایک بات یعنی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، مخلص بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ تو آپ اگر مخلص ہوں اور مشکل حالات ہوں اور نامساعد حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب بہت ہیں، لشکر اس کے بہت ہیں، یہاں یعنی اس کے ذریعے پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ اب وہاں دو قبیلے ہمت ہارنے لگے، ڈواں ڈول ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھا دی، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ تو یہاں بھی یعنی آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ جو ہے، غزوے میں مختلف اتار چڑھاؤ آئے تھے احد کی، یعنی پہلے تو مسلمانوں نے فتح کی اور پھر جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت دوسرے فریق میں شامل تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمان جو ہے آپ نے ابھی پڑھا کہ وہ استسعدون ولا تلون علی احد، کہ تم پہاڑ پر اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے چڑھے جاتے تھے، پیچھے مڑ کے نہیں دیتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، پیچھے سے رسول تمہیں آواز دے رہا تھا۔ تو پھر جو ہے یعنی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، لیکن پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واپس موڑ دیا میدان جنگ کی طرف، اور وہ پھر آ گئے۔ اور اس وقت کی یہ بات ہے کہ یعنی اس یعنی مشکل حالات میں ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یخشا طائفۃ منکم، پھر تمہیں اس مشکل وقت میں میں نے ایک جماعت جو کہ مخلص فی اللہ تھی، تو ان پر میں نے ایک امن اتارا، اور نعاسن ایک اونگ آئی۔ تو اونگ یہ تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی نا، تو اونگ ایسی آئی تھی کہ واقعات تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمان نے یہ کہا کہ وہ اتنی زبردست اونگ تھی کہ ہمارے ہاتھوں میں جو تلواریں تھیں، ظاہر ہے کہ تلواریں تو میدان جنگ میں ہوتی ہیں، تلواریں گر پڑیں، اتنی اونگ آئی ہم پہ۔ تو بہرحال اس اونگ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ جما دیے، امن میں آ گئے، وہ ہمت بحال ہو گئی۔ اچھا، پھر دوسری وطائفتم قد اہمتہم انفسہم، ایک ٹولی ایسی تھی، پہلے میں شان نزول کے حساب سے آپ کو بتا دوں، ایک ٹولی ایسی بھی تھی کہ جو یعنی اس وقت کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان شہادت کا رتبہ پانے لگے، تو اس وقت انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی، تو انہوں کا مورال جو تھا وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا، اور انہوں نے وہ گمان کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ظن الجاہلیہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے۔ تو
یہ اب تاریخی واقعات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور یقولون حل لنا من الامر شیء، اب یہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اس کام میں کوئی حصہ ہے، یعنی ہمارے اختیار میں کوئی حصہ ہے. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ کام تو سارا اللہ کے اختیار میں ہے. اس میں تھوڑی سی بات ہے، اور یہ خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی، جب مشورہ ہو رہا تھا مدینے میں، مشورہ ہو رہا تھا، سب کو حضور نے جمع کیا، عبداللہ ابن ابی بھی تھا، رئیس المنافقین. تو اس کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں ہی ٹھہرتے ہیں اور یہاں دفاع کرتے ہیں. تو خیر پھر حضور نے اجتماعی جو اکثریت نوجوانوں کی رائے تھی اس پر فیصلہ کیا، اور اس کی رائے کے خلاف فیصلہ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یعنی یہ اس کے بارے میں ہے، حل لنا من کہ بھئی ایسا ہوتا، ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے اور ہمیں تو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اختیار جو ہے یہ ٹوٹلی اللہ کا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں صاحب اکرام کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. یہ ہمارے الحمدللہ ہمارے آئین جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں اس میں لفظی طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو، یعنی اس کے جو دیباچہ ہے اس میں یہ الفاظ لکھیں، اور جو بالکل صحیح ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کی ہے. فیصلہ زمین میں فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے، صحیح بات ہے کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا. ایک بات ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے کہ حاکمیت جو ہے، حکومت جو ہے، بادشاہی للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. لیکن انسان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین میں اس کا حکم ہو. الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا. اللہ تعالیٰ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. بہرحال ایک بات ہے جس کی وضاحت میں اگر آپ کو کر دوں تو بہتر ہے. ہمارے ذہن میں ایسا نہیں ہے، ہمارا جو ترتیب ہے وہ تو کچھ اور ہے. ہماری آج کل عملی طور پہ یعنی مختلف ہم نے اپنے لیے اصول بنا لیے ہیں، اور بہرحال وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں جو بنیادی بات ہے وہ میں آپ کو کر رہا ہوں کہ حاکمیت اعلیٰ زمین پر یہ اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلے گا. اب اس میں جو یعنی بڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بادشاہی اللہ کے لیے ہے. لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی آج؟ قیامت کے دن وہ ہوگا نا، اعلان ہوگا. تو بادشاہی در حقیقت آج بھی اللہ کی ہے، اور کل بھی اللہ کی ہوگی، اور گزشتہ بھی اللہ ہی کی تھی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو دیکھیں یعنی یہ قیمتی نقطہ ہے، میں ذرا کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ، حکم اللہ کا. اب جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس کے نائب کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں گے، یعنی اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہیں. اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو فیصلے کا اختیار ہو. اللہ کے حکم کے مقابلے میں سارا اختیار اللہ کا چلے گا. مومنوں کی جماعت میں یا مومنوں کی حکومت میں سارا اختیار فیصلے کا اللہ کا ہوگا. اللہ کا حکم قرآن، اللہ کے رسول کی جو احکامات ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو یہ اس طرح ہوگا. یعنی حاکمیت کا یہ تصور ہے اسلام میں کہ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا نہیں بنتا، صرف جو ہے خلیفہ بنتا ہے، نائب بنتا ہے. خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، خلیفۃ المسلمین حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ، خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طریقے سے یہ خلفائے راشدہ جو چلی ہے نا، تو اس طریقے سے وہ بالکل ٹھیک. پھر بعد میں تو بادشاہت آ گئی، وہ ایک الگ بات ہے. تو اچھا، اب یہ یہاں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑائی چاہتا ہے، یعنی اس کے نفس امارہ میں ایک بات ہے کہ یہ بڑائی چاہتا ہے ہر جگہ ہر وقت. اب آپ اپنے بچے کو بھی دیکھ لیں نا کہ وہ بعض اوقات اپنی منواتا ہے بچہ. تو یہ مطلب وہ ظاہر ہے کہ وہ نفس امارہ ہے جو اس کے اندر ہے، تو وہ اپنی تو دکھاتا ہے. اب بعض بچے جو ہیں ضدی ہو جاتے ہیں، اپنی منواتے والدین کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے ضدی ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہے. تو لیکن نہیں، یہ نفس امارہ، یعنی آج دیکھ لیں ایک دوڑ ہے حکومت حاصل کرنے کی، بڑائی کی، امیر بننے کی ایک دوڑ ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا چرچا ہو، میری واہ واہ ہو، میرا حکم چلے. آپ دیکھیں الیکشن، یعنی 300 سیٹیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کی، اور 10,000 اس کے امیدوار آ جاتے ہیں الیکشن میں نا. اول تو یہ نظام ہی سارا غلط ہے، مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح بھی ہے، اس میں وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں امارت، بلدیاتی اداروں کے ناظمین کا وہ ہے، ایک ناظم کے لیے 20 25 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے ناظم بناؤ، مجھے بڑا بناؤ. تو بڑا ہی ایک دم صرف اللہ کے لیے ہے. قل ان الامر، یہ ہے نا کہ کلہ للہ، بس یہ ایک جملہ ہے بالکل بنیادی طور پہ اور پالیسی کی. ان الامر کلہ للہ، اختیار اللہ کا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ کبھی انہوں نے اپنا اختیار نہیں استعمال کیا. اب یہ بیت اللہ قبلہ کا جو مسئلہ تھا نا، قبلہ کے ظاہر ہے کہ احکامات تو بعد میں آئے ہیں، احکامات تو مدینے میں زیادہ تر آئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک حکم کوئی واضح نہ ہوتا تو حضور گزشتہ کتابوں کے احکامات پر فیصلہ کرتے، اور اس میں تحویل قبلہ جو ہے وہ بڑی مثال ہے آپ کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کو معلوم تھا کہ میرا قبلہ یہ خانہ کعبہ ہوگا، میری امت کا، میرا اور میری امت کا معلوم تھا انہیں، لیکن حکم نہیں آیا تھا. تو فیصلہ تو اللہ نے فیصلہ بھجوایا نہیں ہے، تو وہ اپنے تو نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا نہیں، جب تک اللہ کا واضح حکم نہ آ جائے تو میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو وہ ایسی سمت کھڑے ہوتے کہ اس سمت میں خانہ کعبہ بھی سیدھ میں ہوتا اور بیت المقدس کی سیدھ میں ہوتا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینے میں تو معاملہ جو ہے وہ پھر الٹ ہو گیا، کیونکہ جس طرف خانہ کعبہ تھا بیت المقدس اس کے مخالف سمت میں تھا، بعد المشرقین تھا. تو حضور نے چونکہ حکم نہیں آیا تھا تو حضور نے بیت المقدس 17 ماہ جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں خود بھی پڑھیں اور پڑھائیں بھی، باجماعت نمازیں بیت المقدس کی. حکم نہیں آیا تھا، حاکم اللہ ہے، جب چاہے حکم بھجوائے نہ بھجوائے. لیکن پھر حکم آ گیا تحویل قبلہ کا. تھوڑے سے یہ بدر سے تھوڑے سے پہلے آیا تھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. حاکمیت اللہ کی ہے، یہ حضور کی عادت کریمہ تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، آمرانہ نہیں ہے. یہ اللہ کے بندے
اللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے، حکم کرنے میں بھی کہیں بھی نہیں چلاتے، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ حکومت میں، نہ ادھر نہ ادھر، اللہ کی رضا کو مد نظر۔ وہ ہے نا آیت میں آپ کو اکثر پڑھ کے سناتا بھی ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی، سبحان اللہ، واللہ رؤوف بالعباد۔ تو ان الامر کلہ للہ، حکم اللہ کا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگ تھے۔ اب مدینے میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے لوگ موجود تھے جو جن کی بادشاہی کا تاج تیار تھا۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، وہ بادشاہ بننے والا تھا۔ حضور آ گئے تو اس کی بادشاہت تو درے کی دریا رہ گئی۔ اللہ کے نبی آ گئے تو اس کو اب کون بادشاہ بناتا؟ تو ایک جلن اس کے دل میں تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ مجبوراً مسلمان ہو گیا، اور اس کو کرنا پڑا، کیونکہ لیڈر کی تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ جہاں عوامی مزاج کو دیکھتا ہے، جو عوامی مزاج ہو اس کے آگے آگے لیڈ کرتا ہے اس کو۔ بہرحال تو اب اس قسم کے لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، بھئی ہمارے تو کوئی اختیار میں ہے نہیں بات۔ تو آپ کہہ دیں کہ نہیں، اختیار تو اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں نا، وما تخفی صدورہم اکبر، جو دلوں میں چھپاتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑی باتیں ہیں، بری باتیں۔ یقولون هل لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے بات سن لیتے تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ ان کی بات تھی کہ بھئی ہم نے تو مشورہ دیا تھا مدینے سے باہر مت نکلو، یہ لوگ باہر نکل گئے، ہماری مان لیتے تو قتل نہ ہوتے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ موت اپنے وقت میں آتی ہے، اب موت کی وقت اور جگہ یہ معین ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون سی زمین میں مرے گا۔ تو یہ بات جو ہے آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ موت کا وقت اٹل ہے، اور جہاں پہ موت آئے گی وہاں اٹل ہے۔ ابھی جو ہم مضمون پڑھنے والے ہیں اس میں یعنی اس میں مضمون یہی بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کی جگہ اور وقت یہ معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، جنگ نہ بھی ہوتی، لیکن غزوہ احد کا دن آتا تو سب لوگ غزوے جن کی موت لکھی ہوتی وہ میدان احد میں آتے اور موت ان کو آ جاتی۔ یہ تو مطلب اس میں کوئی شہادتیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات یہی ہے۔ تو قل لو کنتم فی بیوتکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں ہوتے تم سب، لیکن جس دن آپ کا مارا جانا لکھا ہوتا لبرز الذین، تو ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنے قتل کرنے کی جگہ، وہ لوگ آ جاتے۔ لبرز الذین، ضرور نکل کھڑے ہوتے، الذین وہ لوگ، کتبہ جن کا قتل لکھا مارا جانا ہوتا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف وہ آ جاتے۔ تو یہ بات مطلب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ حالات ایسے کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو دلوں میں ہے وہ لوگوں کو دکھائے۔ اب یہ امارت کا چکر یہ ان کے دلوں میں پڑا ہوا تھا، تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ بھئی ہماری تو کوئی مانتا نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ تمہارے دل میں جو اندر کھچڑی پک رہی تھی امارت کی اور اختیار کی،
کہ ہمیں صاحب اختیار ہو، صاحب فیصلہ ہو جائیں، امیر ہو جائیں، ہماری سنی جائے، ہماری مانی جائے، تو یہ تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا۔ ما فی صدور، جو تمہارے سینوں میں ہے، اور لیمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کے بھید جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، تھوڑا سا یہ آیت پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، پھر اس پہ تفصیل اگر رہ گئی تو اگلے سبق میں کر لیں گے، لیکن ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ جو تم سے پیٹ پھیر گئے جس دن آمنے سامنے ہوئیں دو جماعتیں۔ انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ببعد ما کسبوا، جو بعض اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں سامعین اکرام اس آیت میں ان الذین، آپ نے جیسے ترجمہ سنا کہ جو لوگ یعنی غزوہ احد، وہ 700 لوگوں مخاطب ہیں، جو لوگ میدان جنگ سے یعنی بھاگ نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم میں سے بعض لوگوں کی وجہ سے، بے بعد ما کسبوا، بعض لوگوں کی نیت اور ان کے عمل کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت پہنچی، اور تمہیں یہ در حقیقت تو تم نہیں بھاگے، شیطان نے تمہیں پھسلا دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مسلمانوں کے فعل کو اللہ تعالیٰ ایک توجیہ دے رہا ہے کہ بھئی یہ تم نے قصداً ایسا نہیں کیا، اور ہے بھی، تھا بھی ایسے ہی، یعنی حالات ایسے ہو گئے، ایسے واقعات پیش آئے کہ مسلمان جو ہے فرار پر مجبور ہو گئے۔ قصداً نہیں، ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کا ارادہ لڑنے کا تھا، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ 50 تیر انداز لوگ جو تھے، ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ مورچہ چھوڑ دیا انہوں نے، پھر میدان جنگ میں جنہوں نے ابتدائی فتح کے بعد مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو تھیں، بے بعد ما کسبوا سے یہاں یہی مراد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، تم مخلص تھے، اور کیوں نہ کروں، غفور الرحیم ہوں میں، غفور حلیم، حلم والا ہوں، بردبار ہوں، کوئی بات نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کم ہے، ترجمہ سنا دیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اس نے تم پر اتاری غم کے بعد امن، سکون، اطمینان، کس صورت میں؟ نعاسن، اونگ، یخشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانک لیا، یخشا ڈھانک لیا ایک جماعت کو تم میں سے۔ اب یہ دیکھیں اعمال کے حساب سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو یعنی اعمال، نیت، جذبے کے حساب سے جو ہے آپ پر وہ اللہ کی رحمت یا غضب یہ نازل ہوتا ہے۔ وَطَائِفَةً قَدْ أَهَمَّتْهُمْ، اور ایک ٹولی تم میں سے ایسی تھی، قد اہمتہم، ان کو فکر پڑی تھی اپنی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں نامناسب گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان۔ دیکھیں جاہلیت کے گمان مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کتب میں موجود ہے، لیکن جاہلیت یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ اعتماد نہ ہو، آپ استقامت نہ ہو، آپ ڈگمگا جائیں، اور آپ برے برے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دے دیں، دل میں جگہ دے دیں۔
تو یہ جاہلیت کی باتیں. یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا کوئی کام ہمارے لیے ہمارے اختیار میں ہے. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں تمام کام تو اللہ کے اختیار میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، کچھ کام اگر ہمارے اختیار میں ہوتا، ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا ہوتا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے، اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے. تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں. یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم. جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں
جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم